अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपके पसंदीदा टीवी चैनल C92 के साथ काजी आबिद रवादसी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन जर्नलिस्ट सैयद इकरार हसन और वो पीर हक खतीब अली सरकार जो बिलावला शरीफ कोटली सतिया से बिलोंग करते हैं और उनका भी एक बड़ा नाम है और उनके खिलाफ कुछ सबूत लेकर आ रहे हैं सैयद इकरार हसन साहब, जो उन्हें पूरे पाकिस्तान के मीडिया को दावत दी है कि आप लोग कल सैदा में आए और हम आपको जो है वो उसके सबूत प्रोवाइड करेंगे। और आज पूरा पाकिस्तान आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ एंकर पर्सनस, मुख्तलिफ टीवी चैनल से वाबस्ता लोग, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स मेरे पीछे मौजूद हैं और वो यहाँ पे आए हैं सिर्फ सैयद इकरार हसन साहब की दावत पर, और वो आज आपके सामने जो सबूत रखेंगे वो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो देखने के लिए हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। और अभी हम 12 बजे का टाइम है सैयद इकरार हसन साहब के आने का और 12 बजे के बाद असल मामला शुरू होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। आपने साथ रहना जब नहीं आप करोगे क्या हाल है? ठीक नहीं आया यार, नहीं आया। एक दो बार लग रहे हैं। इन्हें जानते हैं आप? क्या लग रहा है? किससे जन्म करते थे? और यहाँ पर कलर सैदा में आ रहे हैं और ये बताने आ रहे ज्यादा देर राजी गाड़ी में नहीं रोक ले। गड्डी ना क्या करते पसंद है। गाड़ी को आगे लेके जाने दें प्लीज, रास्ता छोड़ दें प्लीज, आगे से रास्ता छोड़ दें, गाड़ी आगे की तरफ मूव हो रही है। उनसे पूछते हैं उनका क्या नाम है और ये इस मामले में क्या कहते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजान। फिजान, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे आपको पता है पूरे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, टीवी चैनल के सारे नुमाइंदे आए हुए, कैमरे लगे हुए, माइक लोगों ने पकड़े हुए, आपको पता है कि ये पीर हक खतीब साहब के जो है वो खिलाफ ये लोग आए। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? दोनों में से कौन सी, ये क्या होना चाहिए इस तरह के मामलात में?
پہلی بات یہ ہے کہ پیر حق خطیب صاحب نے جو یہ کیا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اچھا، اور یہ لوگ صحیح ہیں، یہ لوگ حق پر ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سید اقرار حسن صاحب جو آ رہے ہیں، جو ثبوت لے کر آ رہے ہیں، جو میڈیا کے اوپر جو ایویڈنس لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے، پیر حق خطیب جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں؟ جی ناظرین، آپ نے فیضان کا اوپینین سنا، طالب علم ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کی یہ سوچ ہے کہ جو پیر حق خطیب صاحب جو یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں، پورے پاکستان میں چیزیں دکھا رہے ہیں، یہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ فیضان بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، آج کی نئی جنریشن ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے اور ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا جو ہے انہوں نے بیج بھی لگا رکھا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں، اور ان معاملات کے اوپر جو پیر حق خطیب نے جو میڈیا کے اوپر لائے ہیں اور سید اقرار حسن صاحب جو ان کے خلاف جو ثبوت لے کر آ رہے ہیں، اس بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ جناب آپ کا نام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ میرا نام محمد قاسم رضوی ہے، ماشاءاللہ، میں رہنے کا بعد آنے کا یہاں پہ ٹریکٹری کا کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو فروخ حسن صاحب جو لے کے آ رہے ہیں نا ثبوت حق خطیب کے ساتھ، وہ تو بے حق ہے، کیونکہ ہم سب نے دیکھ لیا، آپ سب نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے بیان دیے ہیں حق خطیب کے بارے میں، جو ثبوت آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سب کو پتہ چل گیا کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فروخ حسن صاحب جو ثبوت لے کے آ رہے ہیں نا، انشاءاللہ یہ پورا امن سکون سے انشاءاللہ ہم حق پہ ہیں اور حق پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ درباروں پہ جو کلچر ہے، یہ اس طرح کے طویل ڈنڈے اور اس طرح کی چیزیں نکالنا، کوئی آنکھ سے نکل رہی ہے، کوئی پیٹ سے نکل رہی ہے، کوئی اس طرح یہ ہونی چاہیے، کیا یہ ان کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ یہ اقرار حسن صاحب نے بالکل صحیح جو ہے وہ موقع دے کر انہوں نے وار کیا اور صحیح چیز جو ہے سامنے لے کر آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، یہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو یہ تو پیٹ میں سے زنجیر نکالنا، یہ تو آپ کو پتہ 14 سال پہلے کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پیٹ میں سے نکالنا، یہ تو ایک پھونک مارنے سے جو ہے نا ایک ایسے آئے گے یزید آئیں گے، پھونک مارنے سے بھی آتی میں نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اقرار حسن صاحب جو کر رہے ہیں نا وہ تو بالکل حق پہ ہیں، اس طرح تو نہیں ہے، کیونکہ حق خطیب جو ہے نا کہ ایک شلکوٹ میں محفل کی ہمارے تاجدار ختم نبوت کی، ٹھیک ہے، ادھر بھی میں گیا تھا، اور پھر میں غالباً سعد رضوی صاحب اور دوسرے انس رضوی صاحب آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری صاحب خطیب کی محفل تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ رات کو میرے خیال میں 30 لاکھ کا جو ہے نا 30 لاکھ کا یہ چوری ہوئی ہے وہاں پہ اس کے موقع پہ، ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صحیح بات۔ جی ناظرین، یہ ہے ہمارا آج کا نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شبدہ بازی ہے، اور یہ تو اس سے تعبیر کر رہے ہیں کہ دجال بھی تو ایسے ہی چیزیں لے کر آئے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرے گا، تو سیم لائک وہ اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اس چیز کو کہ اس طرح کی فیک چیزیں، یہ شبدہ بازیاں، یہ چھوٹے موٹے ٹرکس جو ہے ان کو میڈیا کے اوپر لا کر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا، یہ اس طرح کی چیزیں کرنا جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہے، اور یہ سید اقرار الحسن صاحب نے جو نشاندہی کی ہے، جو پروف لے کر آ رہے ہیں ان کے حق میں ہمارے شیر کو روک کرا ہمت ہے، ہمارے شیر کو روک کا پتا چل جائے گا، ہمیں بھی پتا چلے گا ہماری کیا اوقات ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیشہ گندگی کا ساتھ دیا ہے، غلاظت کا ساتھ دیا ہے، باطل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ان کا کردار بھی شرمناک ہے، انتہائی گندا کردار ہے، جو زنا کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، اپنے اڈوں کو جو ہے نا جس پیسان کا استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ گورنمنٹ ہمیشہ ان کو تعلیم دیتی ہے، کردار پر ثابت ہے، اور اقرار الحسن کے ہم ساتھ انشاءاللہ ہم کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پیچھے آپ کو اینکر پرسنز کی یوٹیوبرز کی ایک بڑی تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے، کیمرہ میں اگر آپ کو یہ دکھائے ساتھ ساتھ رہیے گا کہ ابھی سید اقرار حسن صاحب جو ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچے، لیکن یہاں پہ روات جو ہے وہ ایک بہت بڑا یہاں پہ مجمع اکٹھا ہو چکا ہے، یوٹیوبرز کا، ٹی وی رپورٹرز کا، ٹی وی چینلز کے جو ہے وہ رقیم یہاں پہ موجود ہے، جرنلسٹ یہاں پہ موجود ہیں، اور آج آپ کو تمام مناظر دکھائیں گے یہاں سے۔ اللہ سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اپنے C92 TV۔
لهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. بے شک تمام مسلمان مرد، تمام مسلمان عورتیں، تمام مومن مرد، تمام مومن عورتیں، تمام فرما بردار مرد اور تمام فرما بردار عورتیں اور تمام سچے مرد، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اگر وہ سچ بولیں گے تو اللہ نے آگے صابرین کا لفظ آیت میں لفظ آیا ہے، سچ بولیں گے تو تکالیف آئیں گی اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور تمام روزہ دار مرد اور تمام روزہ دار عورتیں، تمام برے کاموں سے بچنے والے مرد اور برے کاموں سے بچنے والی عورتیں، ان تمام کے لیے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان تمام کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. لیکن شیطان نے تکبر کیا، جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 اللہ نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور شیطان نے تکبر کیا، وہ دھتکارا گیا، لیکن اللہ کا عبادت گزار تو وہ تھا. لیکن ایک اگر تکبر کرتا ہے اور اولیاء اللہ سے اور پیروں سے اور وظائف پڑھنے والے سے جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، وظائف پڑھنے والوں سے اگر جوتی کو افضل قرار دے دیا جائے تو یہ شرک ہوگا، یہ مشرک ہوگا اور شرک کرنے والا کافر ہے. قدم اٹھاؤ. اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور یہاں پر آپ کو ایک بات مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اقرار بھائی کتنی دیر تک پہنچ رہے ہیں یہاں پہ؟ 12 بجے کی کال تھی، آن دا وے ہیں، انشاءاللہ رستے میں آ رہے ہیں. اور انہوں نے جیسا کہ کہا تھا کہ 24 مارچ کو میں انشاءاللہ رباط آؤں گا اور انشاءاللہ وہ مرد مجاہد آئے گا. ہم اس مرد مجاہد کے سپاہی ہیں اور ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں. ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ وکیل صاحب جنہوں نے پیر حق حقیق صاحب کے خلاف جو ہے وہ لاہور میں کیس بھی دائر کیا ہوا ہے اور یہ آج اقرار الحسن صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے درمیان پہلے سے موجود ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آج 24 تاریخ کا سید اقرار الحسن صاحب کے آنے کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوگا اور وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کا کیا انجام ہوتا ہے اور آگے کیا چیزیں کیا ہوتی ہیں، کون سے ثبوت ہیں وہ لے کر آتے ہیں. اس سارے کو جاننے کے لیے پورے پاکستان کا میڈیا یہاں پہ موجود ہے. ہم بھی اسی سلسلے میں آئے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ.
علاج ہے اللہ سے ڈر کر لے توبہ ورنہ جہنم جائے گا. عورت کے لبادے میں کیسا یہ سرکار ہے, داڑھی سے تو آری ہے سنت سے بیزار ہے. عورت کے لبادے میں کیسا یہ سرکار ہے, داڑھی سے تو آری ہے سنت سے بیزار ہے. ایک بار اللہ آپ کو سلامت رکھے. آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, یہ ذرا بہنوں کا تھوڑا سا خیال ذرا پلیز کریں. بیٹا ذرا راستہ بنائیں. آپ اس طرف رائٹ پہ آ جاؤ بیٹا, تھوڑا اس طرف آ جائیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور سب آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ یہاں کوریج کے لیے نہیں آئے, آپ یہاں ویوز کے لیے نہیں آئے, آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہاں روات پر موجود ہیں. اور ہم الحمدللہ تاریخ لکھ رہے ہیں اس تاریخی فتنے کے خلاف. میں یہ ذرا باہر آپ سب سے میری درخواست ہے کہ یہ لڑائی اس ملک کے معصوم بچوں کی زندگیوں کی لڑائی ہے. یہ لڑائی اس ملک میں وضاحت کر دوں, اس ملک میں اللہ کے اصلی ولیوں کی عزت اور حرمت کی لڑائی ہے. یہ لڑائی اس ملک میں ختم نبوت کے عقیدے کے صحیح ہونے کی لڑائی ہے. ہم سب نے حرمت رسول کا دفاع بھی کرنا ہے, ہم سب نے حرمت قرآن کا دفاع بھی کرنا ہے, ہم نے حرمت اولیاء کا دفاع بھی کرنا ہے. اور انشاءاللہ تب تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک ہم اس فتنے کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا لیتے. انشاءاللہ ہم نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کے فتنے کے اڈے اپنے اختتام کو پہنچیں گے. آپ فرقانہ صاحب, لیکن آج سے ہم اس تحریک کا, اس جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک حق خطیب نام کا یہ فتنہ, یہ شف سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا, میں سید اقرار الحسن روات کی سرزمین پہ آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ العزیز کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گا, کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گا, کسی خوف کا شکار نہیں ہوں گا انشاءاللہ العزیز. یہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میری ذات کی لڑائی نہیں ہے. اللہ کی ذات جانتی ہے اس میں میری کوئی انا شامل نہیں ہے. تو یہ لڑائی آپ سب کو میں نے آپ سب کے سامنے, پورے پاکستان کے سامنے ہم نے ثبوت رکھے. ہم نے یہ دکھایا کہ یہ آدمی کیلے نکال کے منہ سے چینے برآمد کر کے کس طرح سے دین اسلام کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. ہم نے یہ دکھایا کس طرح اس کے آستانوں پر آنے والے لوگوں سے زبردستی کر کے انہیں ڈرا دھمکا کے
ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں لنگر جیسی اور نذرانے جیسی محترم چیزوں کے نام پہ. ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بدبخت فتنہ اپنے پاس آنے والی خواتین کا جنسی استحصال کرتا ہے. ہم نے آپ کو یہ بتایا اور دکھایا کہ یہ نشہ اور ادویات کا استعمال کرتا ہے. اللہ کے ولیوں کی اور آستانوں کی اس سے بڑی بے حرمتی اور کیا ہوگی کہ یہ خود کو اللہ کا ولی کہے اور ہم اس کے اڈے کو آستانہ کہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے, ہم کلر سیدہ جا رہے ہیں, کلر سیدہ کے اور خطہ پوٹوہار کے خشوع عوام وہاں استقبال کے لیے موجود ہیں. ہم وہاں جا کے ساری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ بدبخت اور بد کردار انسان عقیدہ ختم نبوت کا سپہ سالار نہیں ہو سکتا. ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کے ولیوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا, یہ آستانوں کا, یہ خانقاہوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا, نہ یہ دین اسلام کا نمائندہ ہے, نہ یہ پاکستان کا نمائندہ ہے. تو میری ہاتھ باندھ کے آپ سب سے یہ اپیل ہے, پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم سب نے مل کر یہ جدوجہد کرنی ہے. یہ اقرار الحسن کی لڑائی, یہ اقرار الحسن کی لڑائی نہیں ہے, یہ ہم سب کی لڑائی ہے. اور لڑائی یہ نہیں کہ ہم نے خدا نہ خواستہ بزور بازو کچھ کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ کے ہاتھ میں یہ جو طاقت ہے کیمرے کی, اس کے ذریعے اس کو بے نقاب کرنا ہے.